اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایسا گناہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہو۔ جی ہاں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ تو آج میرے پروگرام کا عنوان غیبت ہی پر ہے۔ یہ مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ آج میں آپ کو اس میں غیبت کے جو اسباب ہیں وہ بتاؤں گی، اور غیبت کرنا کیسا ہے یہ بتاؤں گی، اور غیبت کرنے والے کو کیا عذاب دیا جائے گا یہ بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں انہیں اللہ کا عذاب یا انہیں اللہ کس طرح سزا دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں یہ، اور غیبت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انسان کے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بیان کروں گی، اور غیبت کرنے والے کا گناہ معاف ہوتا ہے یا نہیں اور کب معاف ہوتا ہے اس کے متعلق بتاؤں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں غیبت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کے ایسے عیب کو پیٹھ پیچھے ذکر کیا جائے جس کے ذکر کو وہ پسند نہ کرتا ہو، یعنی کسی ایسے شخص کا وہ عیب اس کے پیچھے بیان کیا جائے جس کو وہ اپنے سامنے کرنا بھی پسند نہ کرتا ہو، خواہ وہ عیب اس کے بدن میں ہو یا دین اور دنیا میں، اس کے نفس میں ہو یا اخلاق اور مال میں۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے کئی اسباب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، غیبت کرنے والے کے دل میں اپنے ہدف کے بارے میں جو غیظ و غضب ہوتا ہے، برائیوں کے ذکر کرنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی دیکھا دیکھی وہ غیبت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، یہی بدگمانی اسے غیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اسے اپنی تعریف اور دوسرے کی تنقیص میں مزہ آتا ہے، یعنی دوسرے کے نقص نکالنے میں اسے مزہ آتا ہے۔ نمبر 5، وہ لوگوں کی زبان سے جب کسی کی تعریف سنتا ہے تو حسد میں مبتلا ہو کر اس کے عیب بیان کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، وہ استہزاء اور تحقیر کی وجہ سے غیبت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں غیبت کا علاج کیا ہے۔ غیبت کا اصل علاج علم و عمل ہے۔ اس گناہ میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ غیبت کے بارے میں کتاب و سنت میں وارد وعیدوں کا استحضار کرے اور ان نقصانات کو سامنے رکھے جو غیبت کرنے پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ہے، اے ایمان والوں بہت بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تہ میں نہ لگا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ غیبت کرنے والے کو عذاب قبر دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک سخت بدبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں۔ جو دوسروں کی غیبت کر کے انہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرے گا اللہ اسے خود اس کے اپنے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غیبت میں مشغولیت کی وجہ سے ایمان کے انوار اور اسلام کے آثار جاتے رہتے ہیں، دل میں قساوت یعنی سختی محسوس ہوتی ہے، ذکر اور عبادت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غیبت انسان کے تدین و تقوی کو جسم میں پھیل جانے والے زہریلے پھوڑے سے بھی زیادہ تیزی سے نقصان دیتی ہے۔ یہ بھی حضرت ہی کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم جس عیب میں تم خود مبتلا ہو اس کے حوالے سے اگر تم دوسروں کی برائی کرتے ہو اور ان کی اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے نہیں کرتے اور اس کی اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے نہیں کرتے ہو تو تمہیں ایمان کی سبقت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر تمہارے اندر اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو پھر تمہیں دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہی ہے جسے دوسروں کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہو، اور جو دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہتا ہے بظاہر اس کے اندر بڑا درد اور کڑھن پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اسے تو بس برائیوں کی جستجو اور ان کے بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، جیسے گندگی کا کیڑا ہمیشہ گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، خوشبو، طہارت اور نفاست سے اسے طبعاً کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یوں ہی جسے کمزوریوں اور برائیوں کی ٹوہ کا چسکا لگ جائے اسے ہر کسی میں صرف برائیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، اچھائیوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر لیتا تو اسے اپنے مخالف میں بہت ساری خوبیاں بھی مل جاتی۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا محافظ بنتا۔ اگر اس کے سامنے کوئی اس کی عزت سے کھیلنے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کا دفاع کرتا، ایسا کرنے سے وہ ایسے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا جو اس کے تصور سے بھی بالا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے اور ذات کو آگ سے بچائے گا۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت کی بنا پر ہونے والی تذلیل سے مسلمان بھائی کو بچائے گا اللہ پر لازم ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے۔ سوچئے جو مسلمان بھائی اور بہنیں اللہ تعالیٰ کے کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں
وہ کبھی غیبت کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ یہ وعیدیں اور بشارتیں جان کر ان کے اندر غیبت سے نفرت اور اپنے اسلامی بھائی اور بہنوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص خود اسے معاف نہ کر دے جس شخص کی غیبت کی گئی ہو۔ نامعلوم ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ان تمام لوگوں سے معافی مانگنے میں کسی قسم کی شرم، جھجک یا ہچکچاہٹ ہمارے اندر نہ پیدا کر دے، جس سے ہمیں ان سے معافی مانگنے میں شرم آئے اور اپنی آخرت کا سامان خود اپنے ہی ہاتھوں دوزخ کی آگ یعنی دوزخ کا ایندھن جمع کرنے میں لگا۔ اگر ہمارے دل میں توبہ کا خیال آ بھی جائے تو صرف استغفار کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں صاحب معاملہ سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن سارے اصحاب معاملہ کو ہم کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ ان میں سے کتنوں کے نام ہمارے ذہن سے اتر چکے ہوں گے اور کتنے دنیا ہی سے جا چکے ہوں گے۔ تو یہ تھی غیبت کے متعلق وہ تمام معلومات جو میں نے آپ سے بیان کی۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔